ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر اور روحانیت کے نام پر، صوفیزم کے نام پر بہت شدید گمراہیاں پھیلی۔ ہر بندہ ولی اللہ بنا گھوم رہا ہے، ہر بابا جو ہے وہ صوفی بنا ہوا ہے، ہر بزرگ جو ہے پہنچی ہوئی چیز بنا ہوا ہے، اور غور سے دیکھیں تو ان کو نہ روحانیت کے نام پر کچھ پتہ ہے، نہ صوفیزم کے نام پر کچھ پتہ ہے، نہ دین کی صحیح سمجھ ہے، اور شدید گمراہیاں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں، ایک غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر، عام سا ڈاکٹر بھی لے کے جائیں تو 300-400 روپے لے لیتا ہے، اچھا ڈاکٹر 500، 1000، 2000، 2500 روپے تک لے لیتا ہے۔ تو ایک غریب آدمی جس کے پاس 2-2500 روپے یا 500 روپے بھی خرچ کرنے کے نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے، اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ یا تو وہ ایسے ہی گزارا کر لے، یا تو پھر وہ جو سو کالڈ یہ فری بابے بیٹھے ہوئے ہیں جو فری میں علاج کرتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے۔ اور کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ رجحان بھی کامنلی آتا ہے کہ بھائی مجھ پر جادو ہو گیا۔ اور ایسے میں نے کئی لوگ دیکھے جن کے آستانے پہ آپ چلے جائیں تو وہ کوئی پیسے بظاہر چارج نہیں کرتے، لیکن وہ ایسے لوگوں کو، غریب لوگوں کو اٹریکشن کے طور پہ یوز کرتے تاکہ امیر اور بڑے لوگ ان کے پاس آئیں۔ جب ان کے پاس ہجوم لگتا ہے ایسے غریب لوگوں کا، اور غریب لوگ تھوڑا بہت بھی جو ان کو افاقہ ہوتا ہے اور وہ کلیم کرتے ہیں لوگوں میں جا کے، تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے بڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کا اصل شکار ہوتے ہیں جن سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو 1 روپیہ نہیں مانگتے، تو میں ان لوگوں کی بھی گمراہی دور کر دوں کہ ان کا طریقہ واردات جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ایسے آج کل کامن بابا بڑے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو بظاہر آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگیں گے، کوئی فیس نہیں مانگیں گے، کوئی ڈبہ بھی نہیں رکھا ہوگا کہ وہ آپ کو بلاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آپ کو پہلے اپنا بالکل گرویدہ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ سے پھر وہ مادی فائدے اٹھائیں گے، اور وہ مٹیریل گینز ہو سکتے ہیں، گھر لے لیا، گاڑی لے لی، فرنیچر لے لیا، واٹ ایور، یا پھر آپ کی جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کریں گے دوسرے لوگوں پہ انفلوئنس کرنے کے لیے، اور اپنا پورا ایک سسٹم اور ایک اسکیم گھماتے ہیں، وہ جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے، مورل طریقہ۔ تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے ان تمام حضرات کو کے لیے، یہ میسج ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ڈاکٹر کے پاس جانا، کہ بھائی ان کے پاس بھی مت جائیں، آپ گورنمنٹ ہسپتال چلے جائیں یا پیسے جوڑ کے ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ اور ہر مسئلہ روحانی نہیں ہوتا اور ہر مسئلہ میڈیکل بھی نہیں ہوتا۔ پھر آخری گمراہی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ یہ تمیز ہی نہیں ہے، نہ ان علاج کرنے والوں کو اور نہ ان لوگوں کو جو ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کہ کس طرح پکڑا جائے کہ ایک انسان کو کیا روحانی بیماری ہے، کیا اس کو ایموشنل پرابلم ہے، جذباتی مسائل ہیں، یا اس کے ساتھ میڈیکل پرابلم ہے۔ اس کا بڑا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اگر آپ کو ظاہر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں جسم کے اوپر، تو سب سے پہلے اس کے میڈیکل ٹیسٹ کرائیے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے۔ اگر ڈاکٹر سے سب چیزیں کلیئر آ رہی ہیں تو اس کو کسی سائیکالوجسٹ سے یا کسی ایسے بندے سے کنسلٹ کرنا چاہیے جو ایموشنل انٹیلیجنس رکھتا ہو، جذبات کی نالج رکھتا ہو، وہ جج کرے کہ اس کے ساتھ کوئی جذباتی مسائل تو نہیں ہے۔ اگر جذباتی مسائل بھی کلیئر آ رہے ہیں تو پھر آتا ہے تیسرے درجے پہ لیول، کیا اس کو ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 99% کیسز جو میرے پاس آتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی لوگوں کو میڈیکل اور ایموشنل مسائل ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل یا میڈیکل مسائل ہوتے ہیں، اور ان کا وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ روحانی مسائل ہیں، ان کے پاس جادو کر دیا ہے، یا جنات چڑھ گئے ہیں، یا نظر لگ گئی۔ جنات کا چڑھ جانا، نظر لگ جانا، جادو ہو جانا برحق ہے، لیکن اتنا آسان اور اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اس کو معاشرے میں ریڈ کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے یہ جو معاشرے میں نقلی بزرگان دین بنے گھوم رہے ہیں، وہ لوگ آپ کی کم شعوری اور کم عقلی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو چھوٹتے ہی بولتے ہیں آپ کے کسی رشتہ دار نے کرایا ہوگا، آپ کے ساتھ یہ سمٹمز تو نہیں آ رہے، اور آپ کا جو وہم ہے، جو گمان ہے، جو آپ کا وسوسہ ہے، وہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے ان کی کوئی بات آپ کو کلک کرتی ہے۔ ایز اے ریزلٹ آپ ان کے شکار بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے بدترین کیسز دیکھیں، عورتوں کے اوپر غلط قسم طریقے سے پیش آنا، ان کے اوپر غلط طریقے سے ان کی جنسی تذلیل کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا اور پیسے لینا، اور دوسرے معاملات میں ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرنا، یہ سارے ان کے آؤٹ کم ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی کامیاب اور باکمال بزرگان دین ہیں اور اللہ والے ہیں تو ان کے چہرے پہ سکون کیوں نہیں؟ وہ کامیاب انسان کیوں نہیں؟ وہ نفس مطمئنہ کیوں نہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کیوں نہیں؟ اور وہ ایک بہترین زندگی کیوں نہیں گزار رہے؟ اور بہترین زندگی سے یہاں میری مراد روح، جسم اور شعور، تینوں چیزیں پرفیکٹ ہارمنی میں ہوتی ہیں ایسے انسان کی۔ بہرحال ایسے انسان کا علم کامل ہوتا ہے، ایسے انسان کی شخصیت کامل ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے جھوٹے اور دغاباز لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عوام الناس کو اللہ تعالیٰ شعور کی دولت سے مالا مال کرے۔